السلام علیکم جناب، انیل ممتاز عرض کر رہا ہوں. آج 2 مارچ 2025 ہے اور یکم رمضان ہے پاکستان میں. کل پرسوں ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان ایک بڑی پریس کانفرنس جو ہے نا بہت ہائی لائٹ ہے اور ہاٹ ٹاک بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. اور ہمارے یہاں سارے انہیں تجزیے اور فیکٹس بیان کر رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ یہ ہوا اور ٹرمپ صاحب نے واٹ لگا دی ان کی، اور اب وہ ان کے کیا کہتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اب مطلب یوکرین کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اصلی. یہ ٹرمپ صاحب ایک دم خیر انہوں نے پہلے سے اناؤنس کیا تھا کہ جناب یہ ہم اس طرح یہ اصطلاحات لے کر آئیں گے، اور اب تک وہ کسی بھی اصطلاحات کے اوپر کامیاب نہیں ہیں. ان کی جتنی بھی وہ جو انہوں نے کہانیاں گڑھی تھیں یا لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم یہ اصطلاحات لے کر آئیں گے، زیادہ تر کے اوپر اسٹے آرڈر ہو چکے ہیں اور کافی کام جو ہے نا اب تک کوئی بھی مکمل نہیں ہوئے. یہ ایک ایسا کام تھا جس کے اوپر ان کو بڑا تھا کہ جناب یہ ہم یوکرین کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، اور اس پہ جو ہے نا وہ انہوں نے پورا ششکا پورے دنیا کو اس وقت لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس کی کہانی کا ایک پہلو جو ہے نا وہ اب تک آپ کو کوئی بھی سامنے نہیں لکھ رہا ہے. یہ 2016 کی ایک بات ہے کہ امریکہ کے، یہ آپ ذرا بی بی سی کے یہ جو ہے نا یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ 31 دسمبر 2016 کو بی بی سی نے دکھایا ہے، جبکہ یہ اس سے پہلے خبر آ چکی تھی امریکہ کے. رشیا ہیکنگ کوڈ فاؤنڈ آن ورمونٹ یوٹیلیٹی کمپیوٹر. An electrical company in the US state of Vermont says it has found malware code allegedly used by Russian hackers on one of its company laptop. اس کے بعد یہ خبر ہمارے پاکستان کی میڈیا پہ بھی چلی. اب میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو جو ہے نا گوگل کا وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. ورمن یوٹیلیٹی کمپیوٹر پہ روس ہیکنگ کوڈ ملا. یہ ہے 31 دسمبر 2016 کو. اچھا، یہ اس وقت انتخابات ہو رہے تھے. امریکی ریاست برمونٹ کی ایک ٹیکنیکل کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے کمپنی کے ایک لیپ ٹاپ پر مبینہ طور پہ روسی ہیکرز کے ذریعے استعمال کیے جانے والے میل ویئر کوڈ کا پتہ چلا ہے. برلنگٹن الیکٹرک ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس نے علیحدہ کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ہے کمپیوٹر جو بجلی کے گرڈ سے منسلک نہیں تھا. حکومت نے جمعرات کو انہیں گریزلی اسٹیمپ کوڈ سے آگاہ کیا. اسی دن امریکہ نے نومبر کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر 35 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا. ماسکو نے ڈیموکریٹک پارٹی اور ہیلری کلنٹن کے صدارتی مہم کی ہیکنگ میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے. جمعے کے روز امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی تعریف کی کہ انہوں نے امریکی سفارتکاروں کو بے دخل نہ کرنے کے جواب میں جواب دیا. برلنگٹن کمپنی نے کہا کہ وہ اس مالویئر کا سراغ لگانے اور یوٹیلیٹی سسٹم میں دراندازی کی کسی بھی دوسری کوشش کو روکنے کے لیے وفاقی حکام کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس نے ریاستی حکام کو بھی آگاہ کیا اور تحقیقات میں مکمل تعاون کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. ورمونٹ کے ڈیموکریٹک گورنر، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، پیشمان نے کہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن ریاست کے پاور گرڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ بیان واشنگٹن پوسٹ کی ایک اور رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں امریکی حکام کا نام ظاہر نہیں کیا گیا کہ روسی ہیکرز نے بجلی کی سہولت میں گھس لیا تھا، جس سے امریکہ کے قومی گرڈ کے خطرے کو واضح کیا گیا تھا. اخبار نے بعد میں اس دعوے کو واپس لے لیا کہ ہیکر نے گرڈ تک رسائی حاصل کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ ہیک کیا گیا کمپیوٹر سسٹم سے منسلک نہیں تھا. نیوز ویب سائٹ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ دراندازی کو یوٹیلیٹی کے کاموں میں خلل ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہو، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گرڈ کے کسی حصے میں گھس سکتے ہیں. نظاماتی بے لگام شکاری. ورمونٹ کے سیاستدان بشمول ڈیموکریٹ گورنر پیٹر شملن اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ورمونٹس اور تمام امریکیوں کو گھبرانا اور غصہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سرکردہ ٹھگوں میں سے ایک، انہوں نے بریکٹ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہمارے الیکٹرک گرڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر ہم اپنے معیار زندگی، معیشت، صحت اور حفاظت کی حمایت کے لیے انحصار کرتے ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا ڈیموکریٹک کانگریس میں
پیٹر ولیچ نے کہا کہ اس دریافت سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی ہیکنگ کس قدر بڑھ رہی ہے. اور یہاں پر ایک یوکرین کے اندر جو بلیک آؤٹ ہوا 2015 کا، تو اس کا ایک وضاحت کرنے یہ بی بی سی نے دکھایا، اس کا لے آؤٹ دکھایا ہے، ایک تصوراتی انہوں نے ویڈیو پیش کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ نظامی بے لگام شکاری ہے. امریکی حکام کا خیال ہے کہ دسمبر 2015 میں یوکرین کے الیکٹریکل گرڈ کو ہیک کرنے کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا، جس نے ملک کے کچھ حصوں کو تاریکی میں ڈال دیا اور تقریباً 2,25,000 افراد کو بجلی سے محروم کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر حملے کی وجہ سے یہ پہلا معلوم بجلی بندش ہے. اور یہ جو ہے نا اپڈیٹ کیا تھا جنوری 2017 میں بی بی سی نے. جناب 2016 میں ٹرمپ صاحب پہلی دفعہ صدارتی انتخابات جیت کے امریکہ کے صدر بنے، اور سب نے دیکھا دنیا میں. اسی عرصے میں ایک خبر، یہی خالی خبر جو 2016 والی سامنے آئی کہ جناب رشیا نے کسی طرح ٹرمپ صاحب کو جیتنے میں مدد دی ہے، اور پھر یہ خبر دب گئی. 2019 کے اندر 2017 کے اندر ہمارے یہاں جو ہے نا ایکسپریس ٹریبیون میں امت اخبار میں، جن کو فرشتے خبریں دیتے ہیں، تو یہ خبر چھپی کہ جناب وہاں پہ جو ہے نا میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. امریکی بجلی گھروں پہ سائبر حملوں کی روسی منصوبے کا انکشاف. یہ 19 جون 2017 کو شائع ہوئی. کمپیوٹر نظام ہیک کرنے کے لیے روسی ہیکرز نے وائرس تیار کر لیا. امریکہ اندھیروں میں ڈوب سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد 2019 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ جو ہے نا اپنے زبان پہ قابو رکھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے رشیا کا شکریہ ادا کر دیا ایک ٹویٹ کے ذریعے، جس پہ بڑی لے دے شروع ہو گئی کہ جناب، اور ہے نا انہوں نے کہا کہ وہ ایسی الزام لگاتے ہیں کہ جو اس نے مجھے جتوایا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مطلب یہ آپ ٹویٹ آپ کی دیکھ لیں، یہ ٹویٹ آئی تھی. اس کے بعد بہت لے دے ہوئی. اچھا جناب، اس کے بعد ہے نا 2019 کے اندر ایک خبر چلی، ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں روس سے مدد لینے کا اعتراف کر لی. تو رشیا اس وقت سے یہ ان کے شکر گزار ہیں. پہلی صدارتی انتخابات میں جو کچھ ہوا تو اس کا جو ہے نا یہ شاخسانہ اب یہ جو کل پرسوں آپ کے سامنے ہوا، یہ آپ کے یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بجلی نظام کے ذریعے ہوا. رشیا نے اگر ہیکنگ کی تو بجلی نظام کے اندر گھس کے کرنے کی کوشش کی. اور بجلی نظام کتنا خطرناک ہے جاسوسی کے لیے کہ آپ اس کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہوگا. اتنا میں آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کراچی میں امریکن کونسلیٹ جو ہے نا بڑے خصوصی طور پہ کوئنز روڈ گریڈ اسٹیشن کے برابر قائم کیا گیا. بڑے چھان پھٹک کے بعد بہت ادھر ادھر، مطلب امریکہ وہ جو کیا کہتے ہیں، ایک اسکول کا اسکیم آیا کہ جناب وہ اسکول والوں نے احتجاج کیا، جبکہ وہ ایسا نہیں تھا. رائس ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے زمین کے اوپر وہاں پہ ان کو زمین دی گئی جو بالکل ہمارے کوئنز روڈ گریڈ کے برابر میں. اور وہاں پہ ہماری ایجنسیوں کو کتنی دفعہ بولا کہ جناب یہاں پر آپ چیک کریں کہ یہاں بفر لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے، لیکن اس گرڈ کے ساتھ یہ منسلک ہیں. امریکن کونسلیٹ کراچی کا جو کونسلیٹ ہے وہ گرڈ کے ساتھ منسلک ہے. ان کا اپنا بھی ایک گرڈ اسٹیشن ہے اندر. اس کے اندر گرڈ اسٹیشن ایک قائم ہے، بجلی کا پورا نظام ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس سے منسلک ہے. اور پھر جو ہے نا یہ جو بجلی ہے یہ جاسوسی کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ جس کی انتہا. ہم نے اس پہ بارہا ایجنسیوں کو بتایا کہ جناب اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اس کے اوپر دیکھیں، لیکن وہ اپنی آنکھیں پھیرے بیٹھے ہیں. اور اس کے اوپر اگر کوئی کر رہا ہو تو آج تک ہمیں علم میں نہیں لایا. لیکن یہ ہے کہ بجلی کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، بہت مطلب بجلی آپ کو فراہم نہیں کی جا رہی. اس بجلی نظام کے ذریعے بہت ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں، جو کہ اس ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مملکت پاکستان کے لیے بہت جو ہے نا خطرناک چیزیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ خطرناک چیزیں جو ہیں اس کا تدارک کرنے کے بجائے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں
اس سے آنکھیں پھیرے بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں سہولت کاری بھی کر رہے ہیں. اور اس کا شاخسانہ یہ کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اور بھگت بھی رہا ہوں ان لوگوں کا، وہ جو بدنیت اور جو لوگ ہیں ملک دشمن لوگ ہیں اور خوارج جو ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے اور میرے کو طرح طرح کے جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں. یہ جو بجلی ہے آپ کو آپ اندازہ کر لیں کہ الیکٹرک اس وقت 5,000 ارب روپے کا چونا لگا رہی ہے. یہ مطلب ڈاکومنٹری ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں بھائی. 2 روپے کی بجلی ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ بھی کس کے اوپر؟ فرنس آئل کے اوپر. آپ حیران ہوں گے، بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. آج کے ریٹ کے مطابق بھی میں آپ کو بولوں کہ آج جو مصنوعی ریٹ دکھا رہے ہیں نا یہ 200-250 روپے، اس کے مطابق بھی 2 روپے فی یونٹ کے ہے، کیونکہ وہ یہ سب مصنوعی ہیں. یہ دھڑام سے نیچے آ جائے گا. بٹھائیں نا مجھ کو لے کر آئیں، کیونکہ میں اگر یہاں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. سرکاری سطح کے اوپر لے کر آئیں، پھر میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ جناب یہ 2 روپے کی بجلی ہے جو آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں 60 روپے سے لے کے مطلب اگر آپ وہ ایوریج لگائیں گے، بل کا پورا ایوریج لگائیں گے تو وہ 60 روپے سے لے کے 490 روپے تک فی یونٹ پڑ رہی ہے آپ کو. تو یہ جو ہے یہ اسی بجلی نظام کے ذریعے سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور من گھڑت طریقے سے. اچھا ہیکنگ جو ہے نا وہ اس بجلی نظام کے ذریعے بہت آرام سے ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے تشویشناک بات ہے جس کے اوپر اب تک کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. برائے کرم اپنے اور اپنے ملک کا خیال رکھیں. اور یوکرین اور امریکہ کی جو اس وقت جو وہ ہاٹ ایشو ہے وہ اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ رشیا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کسی طرح بھی کہ اور ان کو پیروں پہ لے کر آ رہے ہیں گھٹنوں مطلب کہ آپ جو کیونکہ اس میں جنگ بندی کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگیں گی تو وہ جو ٹرم کنڈیشن ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، وہ یوکرین اس کے اندر کتنا بندھے گا، یہ بات کی باتیں ہیں. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے، کیا آؤٹ کم نکلتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں. اسی طرح ہم بجلی کے نظام پہ جب تک حکومت سرکاری سطح پہ اس کو تحویل میں نہیں لیا جائے گا اور یہ پرائیویٹائز کا جو ڈرامے بازی ایک اور آنے والی ہے جو ڈسکورس کو کر رہے ہیں یہ ہماری ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. آج تک کوئی چیز پرائیویٹ ہونے کے بعد جو ہے نا کسی نے پاکستان کا فائدہ کوئی نہیں دیا. کوئی بھی چیز پرائیویٹ ہوئی ہو، یہ سازش کر کے یہ ساری یوٹیلیٹی ادارے ہیں جن کو غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جناب. اپنے مملکت پاکستان کا بہت خیال رکھیں اور اس کو بلکہ یہی ہماری جو ہے نا بقا اور سلامتی کی ضامن ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر یہ کسی کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ وہ غلامی تو ابھی بھی ہے. 70-75 جو 77 سالوں سے آ رہے ہیں ہمیں ٹوپیاں پہنائی جاتی ہے کہ ہم جن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہماری وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کی سلامتی ہے. سر جی سلامتی کیا ہے؟ بجلی نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی، یہ کون سی سلامتی خود مختاری ہے؟ آپ لوگوں نے اس کے اوپر اجارہ داری بنائی ہوئی ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے نا عوام کو نہیں دے رہے اور ملک اور قوم کے ساتھ آپ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اور جعل سازی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. انیل ممتاز عرض کر رہا ہوں.